خلاف ایک بیرونی سازش امریکہ سے ہوئی. انہوں نے رجیم چینج کے لیے یہاں لوگوں کو ساتھ ملایا. بدقسمتی سے ان لوگوں کو ساتھ ملایا جو کہ اس ملک کے کرپٹ ترین لوگ تھے، اور وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے کسی قسم کی بھی سازش کا حصہ بننے کے لیے تیار تھے. انہوں نے مل کے یہ سازش پچھلے 8 مہینے سے یہ سازش شروع ہوئی، اور اس کا مجھے علم پچھلی اگست بلکہ جون سے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن اگست کے بعد مجھے پورا سمجھ آ گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن ہم کوشش کرتے رہے اور اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ جو سازش ہے یہ کامیاب نہ ہو. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس سازش کو ہم نہ روک سکے. ہوا یہ کہ میں پھر سے لوگوں کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ 7 مارچ کو ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہمارے ایمبیسڈر کو اس کو آفیشیل میٹنگ کے اندر اس کو دھمکی دیتا ہے، اور اس کے نوٹ ٹیکرز ہوتے ہیں، وہ جو مراسلہ ہے یا جس کو ہم سائفر کہتے ہیں، وہ ہمارا ایمبیسڈر بھیجتا ہے ہمیں. اور وہ 7 مارچ کو میٹنگ ہوتی ہے جس میں واضح طور پہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ یہ عدم اعتماد میں نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہوں گے، اور اگر آپ ہٹا دیں گے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. ظاہر ہے اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر اچھے کام کریں گے تو معاف کر دیا جائے گا. اس کو پتا تھا کس نے آنا ہے. ابھی عدم اعتماد کی جو وہ موشن وہ ٹیبل نہیں کیا گیا تھا اسمبلی میں، اگلے دن وہ ٹیبل کر دیا جاتا ہے. ہمارے ایلائز کو ایک دم لگتا ہے کہ وہ بڑے برے حالات ہیں پاکستان کے، اور ہم تو اس کی پارٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. پھر ہمارے جو لوگ جو ہماری پارٹی سے 2-3 لوگوں سے امریکن ایمبیسیز میں جن کی میٹنگ ہوتی رہی تھی، وہ سب سے پہلے فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ تو ہم پارٹی چھوڑیں گے، اور پھر وہ اور لوگوں کو بھی 20 کروڑ روپے آفر کرتے ہیں. ہماری پارٹی کے اندر یہاں بھی لوگ ہیں جن کو 20 کروڑ روپے کی MNAs کو آفر کیا کہ پارٹی ہماری چھوڑ دی جائے. میڈیا کے اوپر پوری کیمپین چلتی ہے، اور یہ طریقہ ہے کہ میڈیا میں برا بھلا کہو کہ یہ اس سے بری حکومت آئی نہیں، یہ حالات بہت برے تھے، تو وہ پوری اس ساتھ کیمپین چلتی ہے میڈیا پہ. اور جو سب سے افسوس کی بات ہے میں آج اپنے ملک کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سازش جو ہوئی تھی یہ میرے خلاف نہیں ہوئی، یہ پاکستان کے خلاف ہوئی ہے. گورنمنٹ کو تب ہٹایا گیا جب پاکستان کی تاریخ میں بڑی کم دفعہ 6% ہمارا جو GDP گرو کیا، یعنی کہ ہماری جو سالانہ آمدنی، جو ملکی آمدنی ہے، اس کے اندر جو اضافہ تھا وہ 6% تھا، جو کہ ہماری تاریخ میں بہت کم ہوا ہے. یعنی ملک آگے بڑھ رہا تھا، انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی. انڈسٹریل گروتھ ریٹ کئی کہتے ہیں کہ 60 کی دہائی کے بعد، 1960 کی دہائی کے بعد یہ سب سے بہتر انڈسٹری کے لیے وقت تھا وہ بڑھنے کا. آگے کسانوں کے لیے سب سے بہترین ٹائم تھا، کیونکہ پیسہ ان کو زیادہ ملا. ہم نے شوگر مافیا سے ان کو پیسہ دلوایا ٹائم پہ، ان کی فصلیں انہوں نے لگایا، ریکارڈ فصلیں ہوئیں. 2 سال مسلسل ریکارڈ فصلیں ہوئیں اور ریکارڈ پیسہ گیا کسانوں کے پاس. تو 60% پاکستان بھی خوشحال تھا، انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی. سارے بر صغیر میں پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار تھا، سب سے کم بے روزگاری تھی مقابلے میں ہندوستان اور باقی جتنے بر صغیر کے ممالک تھے. اس کے علاوہ IT ایکسپورٹس، ٹیکنالوجی کی طرف پہلی دفعہ 75% IT کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی. تو ملک تو ہر طرح کے طور پہ آگے بڑھ رہا تھا. کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا، کوئی عمران خان باہر گھر نہیں لے رہا تھا، کوئی اس ملک سے پیسے منی لانڈرنگ نہیں کر رہا تھا، اس کی کوئی جائیدادیں نہیں بن رہی تھی، کوئی اس کے رشتہ دار سارے عہدوں پہ نہیں تھے. تو کیا وجہ تھی کہ اس ٹائم پہ جب ایک مشکل وقت سے نکل کے پاکستان یہاں پہنچا؟ یاد رکھیں بینکرپٹ تھا ملک جب ہمیں ملا 2018 میں.
سب سے زیادہ پاکستان کا بیرونی خسارہ تھا جس کو